اپنی جارحانہ اور غیر سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کی عمرانی پالیسیوں کی وجہ سے اسے عوامی حمایت میسر ہے، نہ ہی ریاستی اداروں کا اعتماد۔ کوئی بھی ملک نہ ان پر اعتبار کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی عالمی سیاست میں انہیں اس وقت کوئی پشت پناہی حاصل ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے عام انتخابات میں کلین سویپ کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی کا اب اسمبلیوں سے صفایا شروع ہو چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق جب سیاسی جماعتیں حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے خوش فہمیوں کا شکار ہو جائیں، زمینی حقائق کو مسترد کر کے افواہوں، افسانوں اور خود ساختہ عظمتوں پر یقین کرنے لگیں تو وہ صرف شکست نہیں کھاتی بلکہ اپنی ساکھ، طاقت اور مستقبل تینوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتی ہیں۔ پی ٹی آئی بھی آج بحیثیت جماعت اسی عبرتناک انجام سے دوچار دکھائی دیتی ہے۔ اپنی غیر سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے خود کو انقلاب کا پیش خیمہ، عوامی نجات دہندہ اور ریاستی اداروں کی آنکھ کا تارا سمجھنے والی جماعت آج ایوانوں سے بے دخل، عدالتوں سے مایوس، سڑکوں سے غائب اور بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناقدین کے مطابق اپریل 2022 سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کی قیادت نے صرف سیاسی بلنڈر ہی نہیں کیے بلکہ انہوں نے مسلسل ایسی غلط فہمیوں کو پروان چڑھایا جن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ایسا بیانیہ بنایا گیا جیسے کوئی عالمی سازش بس پلٹنے والی ہے، کوئی نیا عمرانی معاہدہ طے ہونے ہی والا ہے اور جیسے کوئی خفیہ ہاتھ اب بھی کپتان کی واپسی کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ مگر حقیقت میں نہ انقلاب آیا، نہ کارکن نکلے، نہ ٹرمپ نے کال کی، نہ عدلیہ نے ریلیف دیا، نہ اداروں نے دروازے کھولے، الٹا ایک ایک در بند ہوتا چلا گیا۔ عمرانی پالیسیوں کی وجہ سے اب جو کچھ بچا ہے وہ ایک منتشر تنظیم، مایوس کارکن، الجھی قیادت اور بیانیے کا وہ ملبہ ہے جو کسی صورت پی ٹی آئی کی بقا کا ضامن بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ اپریل 2022 کے بعد سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اسے ایک کے بعد ایک مشکل کا شکار کرتی رہی ہے، وہیں پی ٹی آئی کے حامیوں یا نرم گوشہ رکھنے والوں کے تخمینے اور اندازے بھی غلط نکلے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو بلنڈرز پر بلنڈر کیے، دوسری جانب اس کے حمایتیوں نے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی کہ نہ جانے کون سا انقلاب دستک دے رہا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مقتدرہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے مگر بانی پی ٹی آئی نہیں مان رہے۔ کچھ حلقوں نے یہ منظر کشی بھی کی کہ بیک ڈور معاملات طے پا چکے ہیں، بس خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہوں گے اور موجودہ حکومت کی سختی آنے والی ہے۔ پھر کہا گیا کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد یعنی 2025 کے آغاز سے ہی پاکستان کے سیاسی معاملات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تمام امیدیں صدر ٹرمپ سے وابستہ کر لی گئیں۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ خود حکومت میں بیٹھی کچھ شخصیات یہ سمجھنے لگی کہ واقعی صدر ٹرمپ کے آنے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا دباؤ آ سکتا ہے، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ بہترین تعلقات استوار رکھنے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ کئی شعبوں میں شراکت داری کی بھی خواہاں نظر آئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جن 3 عوامل کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کیں، ان میں صدر ٹرمپ، پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اور عوام کا سڑکوں پر نکلنا تھا، مگر ان تینوں کے محرکات تبدیل ہو کر رہ گئے۔ ملک کی اعلیٰ عدالتیں جو افتخار محمد چودھری کے دور سے جوڈیشل ایکٹیویزم کے باعث کسی بھی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتی رہی اور حالیہ برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کچھ بینچ سے جس طرح ریلیف مل رہا تھا، 26ویں آئینی ترمیم نے یہ سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح عدالتی محاذ سے حکومت کے لیے تمام چیلنجز تقریباً ختم ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی امید بھی ختم ہو گئی۔ دوسری جانب مقتدرہ نے پہلے روز سے بڑا واضح موقف اپنا رکھا ہے کہ 9 مئی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اگر بات چیت کرنی ہے تو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بیٹھے اور ایسا کرنے پر بھی 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنا ہوگی۔ پی ٹی آئی حالات کو معمول پر لانے کے تمام مواقع گنواتی رہی اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی آفرز کو ٹھکراتی رہی۔ 9 مئی کے واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا، معافی مانگنا تو دور کی بات، الٹا اداروں پر الزام لگا دیا۔ جیل سے بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل اور سوشل میڈیا کے لیے ہدایت جاری ہوتی رہی اور اداروں کے خلاف مواد بھی
पोस्ट होता रहा। तहरीक इंसाफ का अंदाजा था कि मुक्तदरा को दबाव में लाकर इन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाबी मिल जाएगी, मगर इसका असर उल्टा हुआ। ना तो ट्रंप मदद को आए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल सके। मईशत चलती दिखाई देने लगी, मुल्क डिफॉल्ट के बुरहान से बाहर निकल आया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अब ना तो बैरून मुल्क से किसी दबाव की उम्मीद बाकी है, जबकि ऐवानों से भी पीटीआई की बड़ी आवाजें खामोश हो रही हैं। सड़कों पर निकलने के इम्तिहान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को मुकम्मल नाकाम रही। आईनी बेंच बनने के बाद पीटीआई अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जानिब भी नहीं देख सकती। दूसरी जानिब पीटीआई ने मुक्तदरा को बार बार चिढ़ाकर दूरियां इतनी बढ़ा ली हैं कि मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म की एंगेजमेंट की तवक्को भी नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के अपने कल्चर ने ऐसा माहौल बना दिया कि पार्टी के अंदर ना तो कोई रहनुमा इल्जामात से महफूज है, ना कोई सोशल मीडिया सपोर्टर। इस सूरत हाल में बानी पीटीआई इमरान खान की मुश्किलात किसी तौर कम होती दिखाई नहीं देती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।